بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سیرت کے غزوات کا آخری حصہ ہے۔ آج کا ہمارا پہلا غزوہ ہے غزوہ حنین۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ہے۔ اس غزوہ کو غزوہ حوازن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں بنو حوازن کے لوگ رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنگ اس لیے کی کہ قبیلہ مضر، قبیلہ جعشم، سعد بن ابی بکر کے قبائل، چند دیگر قبائل بنو ہلال کے، ثقیف و حوازن مسلمانوں کے خلاف جمع ہو رہے تھے۔ 6 شوال 8 ہجری کو آپ روانہ ہوئے، 15 شوال شام کو وہاں پہنچے ہیں۔ 8 ہجری 630 عیسوی کا سورہ توبہ میں اس غزوے کا ذکر آیا ہے۔ عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی نے اس غزوے میں جاسوسی کی ہے۔ اس غزوے میں کفار کا جاسوس درید بن سمہ جو 100 سال سے بڑی عمر کا تھا، مشیر کے طور پر ساتھ تھا۔ ان کا سالار اور سردار مالک بن عوف تھا حوازن سے۔ اس نے لشکر وادی اوتاس میں لایا، وہاں بچے بھی ان کے ساتھ تھے تاکہ یہ لوگ دل جمی سے لڑیں۔ کفار کے ساتھ 20,000 لوگ تھے، جن میں سے 4,000 لوگ بہترین تیر انداز تھے۔ مسلمانوں کی تعداد 20,000 تھی، 10,000 پرانے مسلمان اور 2,000 نو مسلم تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ آج ہم پر کون غالب آئے گا۔ بظاہر یہ الفاظ نامناسب تھے، جس کی وجہ سے مسلمان جب جنگ میں آئے تو ان کو ابتداً پسپائی ہوئی۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے 100 زرہیں اور ان 100 زرہوں کے جنگی لوازمات صفوان بن امیہ سے لیے۔ عبداللہ بن ربیع سے 3,000 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے۔ مقدمۃ الجیش میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدید اسلحہ کے ساتھ تھے۔ مسلمان نوجوان جو جنگ کا لباس نہیں پہنے ہوئے تھے یہ بھی ساتھ تھے۔ حوازن نے پہاڑوں پر تیر انداز 4,000 کے قریب مقرر کر دیے تھے۔ مسلمان جوں ہی وادی کی ڈھلان میں نچلے ایریے میں آئے تو انہوں نے یک بارگی تیر چلانا شروع کر دیے۔ تمام مسلمان ادھر ادھر بھاگنے لگے، صرف چند مہاجرین آپ کے ساتھ ڈٹے رہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ اس دوران حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کہاں ہیں بیعت عقبہ والے، کہاں ہیں بیعت رضوان والے، انصار کہاں ہیں؟ تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ ایسے مڑے جیسے گائے اپنے بچوں پر مڑتی ہے۔ اس دوران جنگ شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی ایک مٹھی بھری اور شاہت الوجوہ پڑھ کر پھینک دی۔ کفار 3 حصے ہو کر بھاگے، ایک حصہ اوتاس، ایک حصہ نخلا، ایک حصہ طائف چلا گیا۔ اوتاس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر اشعری کو بھیجا۔ ابو عامر اشعری نے ان کے اوپر جھڑپ کی، کفار شکست خوردہ ہوئے، البتہ حضرت ابو عامر اس جھڑپ میں خود شہید ہو گیا۔ نخلا کی جانب مسلمان شاہ سواروں نے تعاقب کیا۔ زید بن سمہ قید ہوا، ان کو ربیعہ بن رفیع نے قتل کیا۔ 4 مسلمان شہید، 70 کافر مردار ہوئے۔ مال غنیمت میں 6,000 قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی ملے۔ حضرت شیمہ بنت الحارث بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی اس جنگ میں گرفتار ہو کر آئی۔ حضرت زبیر بن ابو سرد اور چند معززین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے کے تمام غلام آزاد کر دیے۔ صحابہ نے بھی سب کو آزاد کر دیا۔ وہاں پر ایک لکڑی سے بنا ہوا عمر بن حمحمہ دوسی کا بت تھا ذوالکفین مندر میں، جس کو طفیل بن عمر دوسی کو بیچ کر منہدم کروایا۔ تیسرا لشکر کفار کا جو مالک بن عوف نصری کے ساتھ قلعہ بند ہو گیا تھا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے گئے۔ یہ واحد پہلی جنگ تھی جس میں منجنیق کا استعمال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوال 8 ہجری میں طائف پہنچے، 18 دن محاصرہ کیا، 12 صحابہ شہید ہوئے۔ خالد بن ولید نے ان کو مقابلے کی دعوت دی، مگر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس راشن کافی ہے، جب ختم ہوا تو 1 سال بعد ہم مقابلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقیف کا بت خانہ منہدم کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت نوفل بن معاویہ نے محاصرہ ختم کرنے کا مشورہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ ختم کیا۔ اس کے بعد مالک بن عوف مکمل قبیلہ کے ساتھ آ کر مسلمان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال غنیمت جعرانہ کے مقام پر تقسیم کیا، پھر وہاں سے احرام باندھ کر عمرہ کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا۔ حجۃ الوداع 6 مارچ 632 عیسوی میں ہوا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ صورت نازل ہوئی 25 ذی القعدہ 10 ہجری، ہفتہ ظہر اور عصر کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے۔ 4 ذی الحجہ 10 ہجری کو اتوار مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ تمام ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، بیٹیوں میں حضرت فاطمہ اور تمام خادم ساتھ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے صدقات کی وصولی کے لیے رمضان میں گئے ہوئے تھے، وہ بھی آپ سے آ کر مکہ میں ملے۔ 6 مارچ جمعہ کا دن میدان عرفات میں آپ نے خطبۃ و حجۃ الوداع ادا کیا۔ آپ کا خیمہ نمرہ کے مقام پر لگایا گیا تھا جہاں پر آج مسجد نمرہ ہے۔ آپ نے حمد و ثناء کے بعد کہا، لوگو اس کے بعد میں اور تم کبھی بھی اس مجلس میں اکٹھے نہیں ہو سکیں گے۔ تمہارا مال، تمہارا خون، تمہاری عزت تم پر ایسے حرام ہے جیسے آج کا دن، آج کا مہینہ، یہ شہر تم پر حرام ہے۔ میرے بعد گمراہ ہو کر ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا۔ جاہلیت کی تمام باتیں پامال ہیں، جاہلیت کے تمام خون اور قصاص معاف ہیں۔ سب سے پہلے عامر بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون کل عدم قرار دیتا ہوں۔ خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کے تمام مراتب منسوخ ہیں، جہالت کے تمام سود ختم ہے۔ سب سے پہلے عبد عباس بن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں۔ اللہ کی کتاب اور سنت کو پکڑے رہو، اس کو جب تک پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ آدم تمہارا باپ ہے، تم سب اس کی اولاد ہو، چاہے تم عربی ہو یا اجمی ہو، گورے ہو یا کالے ہو، سب ایک دوسرے کے برابر ہو۔ اپنے غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، اپنے امیر کی اطاعت کرنا، بے شک حبشی غلام ہی تمہارے اوپر کیوں نہ مقرر کر دیا جائے۔ اپنی عبادات کا خیال رکھنا، تم پر 5 چیزیں لازم کر دی گئی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ان کو اچھے طریقے سے ادا کرنا۔ بیویوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو، انہیں اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ۔ اور سب سے متوجہ ہو کر پوچھا کہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا آپ نے پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا یہ پیغام آگے لے جاؤ۔ اسی دن یہ آیت نازل ہوئی، جمعہ کے دن، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ معمر بن عبداللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ لے کر گئے تھے، 73 آپ نے خود ذبح کیے، 37 حضرت علی نے۔ کعبہ کو دیکھ کر آپ نے دعا مانگی، اللہم زدہ شرفا و مہابا، یا اللہ اس کی عزت میں، اس کے امتیاز میں مزید زیادتی فرما۔ یہ خطبہ انسانی حقوق کا پہلا علم بردار خطبہ ہے۔ اس کے بعد غزوہ تبوک ہوا۔ تبوک شام اور مدینہ کے درمیان میں ایک علاقہ ہے، اس کا ذکر بھی سورہ توبہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سبا بن عرفطہ غفاری کو قائم فرمایا۔ جمعرات 9 ہجری نومبر 630 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی جانب روانہ ہوئے۔ قوم سمود سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا پانی نہ پیو۔ جو آٹا وہاں گوندا تھا تو آپ نے فرمایا جانوروں کو کھلا دو، اور آپ خود سر ڈھانپ کر وہاں سے جلدی نکل گئے۔ مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی۔
علم بردار حضرت ابوبکر اور حضرت زبیر بن عوام تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑا۔ یہ واحد غزوہ ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں ہوئے۔ رومیوں کی تعداد 2 لاکھ تھی۔ بنو لہم، بنو حوازن، بنو غسان اور عرب قبائل جو رومیوں کے ساتھ تھے ان کی تعداد 40,000 تھی۔ یوں ٹوٹل تعداد 2,40,000 ہوتی ہے۔ اس جنگ کا سبب یہ تھا کہ غزوہ موتا کے بعد رومی سلطنت مدینہ پر حملہ کے ارادے سے اپنا لشکر جمع کر رہی تھی، اور غسانی خاندان عیسائی تھا، روم کے شام کے زیر اثر تھا، تو نبطی سوداگر جو روغن زیتون بیچنے مدینہ آیا تھا اس نے خبر دی کہ روم شام میں لشکر جمع کر رہے اور اس کا مقدمۃ الجیش البلقاء تک آ کر پہنچا ہے۔ منافقین ایک گھر میں جمع ہوئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ سے روکیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبداللہ کو حکم دیا کہ اس گھر کو جلا دو۔ اس جنگ کے دوران ایک نماز کی جماعت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ تیاری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے چندے کا اعلان کیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے 200 اوقیہ چاندی دی۔ حضرت ابو بکر پورے گھر کا مال لے کر آئے جو 400 درہم تھا۔ حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آئے۔ حضرت عثمان نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 دینار دیا۔ حضرت عاصم بن عدد نے 90 وسق کھجور دی جو 1300 کلو بنتی ہیں۔ حضرت عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سے شام تک کنویں کا پانی کھینچتے تھے اور ان کو 4 کلو کھجور ملتی تھی، تو وہ یہاں لا کر دے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھیلا دیتے تھے۔ اس غزوے کے دوسرے نام غزوہ جیش الاسرا اور غزوۃ الفاضحہ یعنی رسوا کرنے والا غزوہ، یعنی کفار کو رسوا کیا اس غزوے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غزوے میں 10,000 گھوڑے، 2,50,000 درہم چندہ جمع ہوا۔ اس کے باوجود ایک اونٹ پر 18 آدمی تھے۔ آپ تبوک پہنچے، 20 دن قیام ہوا، جنگ نہ ہوئی۔ ایلا کے سردار یوحنا نے جزیہ، ازروح کے سردار نے جزیہ، جرابہ کے سردار نے جزیہ قبول کیا۔ دومت الجندل کے حاکم عقیدر کو پکڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو 420 سواروں کے ساتھ بھیجا، تو وہ نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ابو عامر جو کہ حضرت حذیفہ بن عامر غسیل ملائکہ، حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے جو غسیل ملائکہ تھے، یہ فاسق تھے۔ اس کی بنائی ہوئی مسجد جو قباء میں تھی آپ نے گرانے کا حکم دیا۔ ابو عامر نے 12 آدمیوں کے ساتھ مل کر بنائی تھی۔ آپ نے مالک بن دخشم، معن بن عدی اور عامر بن عدی کو حکم دیا کہ ان کو گرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوحنا بن روبہ حاکم ایلیا کو چادر کی تحفہ دی۔ واپسی پر 12 منافق لشکر سے الگ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو ان کے نام اور اہلیے بتائے، جس کی وجہ سے حضرت حذیفہ کو رازدار نبی کہا جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ ان کے سامنے گئے تو انہوں نے اپنے چہروں اور سواریوں کے چہروں پر پردے ڈال رکھے تھے۔ آپ نے ان کے سواریوں کے چہروں پر ڈھال سے مارا تو مرعوب ہو کر واپس لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس جنگ میں 3 مسلمان غیر شریک تھے، حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، جن کا 50 دن تک بائیکاٹ رہا، اور سورہ توبہ میں 118 نمبر آیت میں ان کی توبہ قبول ہوئی۔ سب سے آخر میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطوط کا تذکرہ کریں گے، جو خطوط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ وقتوں میں الگ الگ لوگوں کو لکھے ہیں۔ یہ تمام خطوط زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھے ہیں۔ کیسر روم کا نام ہرقل تھا، ان کے پاس خط لے جانے والے دہیہ کلبی تھے۔ سفیان کے ساتھ وہاں مکالمہ ہوا ہے، اس نے اسلام نہیں لایا، البتہ ادب و احترام کیے۔ فارس کی جانب خط خسرو پرویز اس کا بادشاہ تھا، عبداللہ بن حذافہ سہمی خط لے کر گئے، انہوں نے خط پھاڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اس نے میرا خط پھاڑا اس کی دولت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ اس کے بیٹے نے اس کو قتل کیا۔ حبشہ کی جانب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ الزمری کو خط بھیجا تھا جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے تھے۔ عزت و احترام انہوں نے کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا، اور 9 ہجری میں وفات پائی۔ مصر کے علاقے اسکندریہ میں مقوقس کی جانب خط بھیجا، اور یہ خط حاطب بن ابی بلتہ لے کر گئے۔ ادب و احترام کیا۔ اس نے ماریہ اور سیرین بنت شمعون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں دیا۔ مقوقس کا نام جریج بن متہ تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خنجر بھی ہدیہ دیا۔ دمشق کی طرف خط آپ نے شجاع بن وہب الاسدی کے ذریعے بھیجا۔ دمشق کا سردار حارث بن ابی شمر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف بد دعا کی، جس سے اس کا ملک ویران ہو گیا۔ یمامہ کے والی کی طرف بھیجا جس کا نام حوزہ بن علی تھا۔ یہ خط سلید بن قیس انصاری لے کر گئے۔ یہ شاعر و خطیب تھے، انہوں نے عزت و احترام کی۔ بحرین کے والی منذر بن ساوا کے پاس علا الحضرمی خط لے کر گئے۔ اس نے اسلام لایا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ آئے۔ آج کا ہمارا سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام غزوات کے اختتام پر تھا جن کے بارے میں سوالات کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے ہمارے اسباق ان جنرل سوالات پر ہوں گے جو اسلام کے متعلق پوچھے گئے ہیں، جن کا تعلق کسی خاص واقعے کے ساتھ تو ہے، مگر ان واقعات میں ان کو جوڑنا مشکل لگا، لہٰذا ہم نے ان کو الگ پڑھا ہے۔ تب تک ہم اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔